اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، سلامت رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آج میں ایک ایسا بات سنانا چاہتا ہوں، بلکہ دو واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو تصدیق شدہ ہے اور ایک کے بارے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ میرے نانا مرحوم محمد شریف، وہ اپنے بھائیوں میں سب سے طویل عمر تھے اور محکمہ ڈاک میں انہوں نے بہت ترقی کی۔ جو محکمہ ڈاک کو سے وابستہ افراد ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو وہ صاحب علم بھی تھے اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ تو اس حوالے سے ان کی متعدد ملاقات حضرت علامہ محمد اقبال ان سے رہیں گڑھی شاہو میں۔ تو وہ تو اپنی پوسٹنگ کے سلسلے میں کبھی بمبے، کبھی دہلی، کبھی لاہور یہاں رہتے۔ یہ میں اپنے نانا کی بات کر رہا ہوں۔ اور بالآخر ان کی لاسٹ پوسٹنگ جو تھی وہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، ایس آر سی، وہاں پہ ایس آر سی تھے۔ تو آج ان کا آفس آج بھی موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے ڈسپلنڈ آفیسر تھے۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہور گڑھی شاہو میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ چھٹی والے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنا کلام بھی انہیں پیش کرتے وہ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی قدر بھی فرماتے، خوش ہوتے۔ تو اسی طرح جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کی اچھی خاصی شناسائی تھی، تو ان کے خاص ملازم، نام میں بھول رہا ہوں، مولا بخش نام تھا یا علیہ بخش تھا، میرا خیال علیہ بخش نام تھا۔ علیہ بخش جو تھا اس کے ساتھ بھی شناسائی تھی۔ علیہ بخش کو پتہ تھا کہ محمد شریف صاحب جو ہیں یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو وہ بلا جھجک ملاقات ہوتی، لیکن متعدد ملاقات بقول میرے نانا، زیادہ ملاقات میری ان کے ساتھ گڑھی شاہو میں ہوئی، لاہور میں۔ تو جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے گا۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر وہ آپ میرے نانا بہت اداس رہتے۔ تو اس دوران ہی آپ کی اچانک علامہ اقبال کے ملازم علیہ بخش کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ یہ میں نہیں جانتا کہاں ملاقات ہوئی، اچانک ملاقات ہو گئی۔ وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں 2 مربع زمین الاٹ کی تھی، شاید فیصل آباد والی سائٹ پہ۔ تو وہ اس کی پوزیشن لینے کے تگ و دو میں تھے۔ تو میرے نانا وہ خوب بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کی۔ تو میرے نانا نے ان سے پوچھا کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی کا سناؤ جو کسی کو پتہ نہ ہو۔ اس نے کہا ہاں، میں اب ایک راز ہے جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو بے شک بتا دینا۔ وہ کچھ ایسے بقول علیہ بخش کے کہ میری ذمہ داری تھی کہ ہر وقت ان کے چوکنا رہنا، ایون رات کے وقت بھی چوکنا رہنا۔ کسی بھی وقت انہیں آمد ہو جاتی کسی شعر کی، تو میں قلم دعات لے کر کاغذ ان کے پاس پیش ہوتا، کبھی میں لکھتا، کبھی وہ خود لکھ لیا کرتے۔
اور ان کا حقہ، پھر صبح تہجد کا وضو کروانا، یہ میری ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ تو میں اپنا بستر پہ سوتے ہوئے اپنا چہرہ بھی ان دروازے کی طرف رکھتا کہ کسی وقت کوئی آواز نہ آ جائے۔ تو ایک دن میں حیران ہوا کہ ان کی آواز آئی کچھ عجیب انداز سے، تھوڑا سا جلدی، یا جیسے جلدی میں سے آواز دی۔ تو میں دوڑا ہوا پہنچا تو میں حیران ہو گیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اپنے سر مبارک باہر نکالا، اور اندر میری جب دروازے کے اندر تجسس ہوا نا کہ دروازہ کیوں نہیں پورا کھول رہے، تو اندر میں نے دروازے کے جتنا دروازہ کا کباڑ کھلا ہوا تھا اس میں دیکھا تو عجیب سی خوبصورت چاندنی روشنی، اتنی روشنی ممکن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میں وہاں اس کمرے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ بہرحال میں خاموشی اختیار کر لی۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ فلاں گڑی شاہ دکان پہ جاؤ اور 2 پیالے لسی لے کر آؤ۔ یہ بھی میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ میں اس دکان پہ گیا کیونکہ وہ دکان والے کی لسی آپ کو پسند تھی، لیکن وہ رات کو 9-10 بجے ختم ہو جاتی تھی، لیکن رات کو 1-1:30 بجے لسی کا بندوبست کرنا اس دکان سے ایک بڑی عجیب سی بات تھی۔ بہرحال حکم کی تعمیل کی، میں گیا تو دکاندار بڑا خوش ہوا، لسی بنانے والا کہتا بس 2 پیالوں کی ہی گنجائش باقی ہے، تو چلو 2 پیالے لسی بناتا ہوں اور میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ میں 2 پیالے، میں حیران ہوا کہ ایگزیکٹ اسی دکان جہاں سے وہ ہمیشہ لسی پیتے ہیں، اور رات کو اس وقت پہر بھیجا اور اس کے پاس 2 پیالے ہی موجود تھے اور وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ بہرحال میں لسی کے پیالے لایا، پھر میں جب لسی کے پیالے کے لیے دروازہ اطلاع دی تو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالا اور لسی کا گلاس پکڑا، پھر دوسری دفعہ گلاس پکڑا اور اندر سے اسی طرح ایک نور کی برسات وہ آ رہی تھی۔ میں نے خوشی خوشی وہاں فارغ ہوا، لیکن تجسس بہت زیادہ تھا۔ پھر تہجد کے کا میں وضو کروا رہا تھا تو میری ہمت نہ پڑی، پھر فجر، پھر تلاوت کلام پاک آپ کا معمول تھا، نعت مبارک بھی پڑھتے وہ بھی آپ کا معمول تھا۔ اس سے فارغ ہو کر ان کو حقے کی طلب ہوتی تھی۔ جب میں حقہ ان کے لیے لے کر گیا تو میں نے اپنے سوال اس کو جو دل میں کافی دیر سے تھا وہ کیا، تو انہوں نے وعدہ کیا، پہلے تو تھوڑا سا انکار کیا، پھر جب میں نے زور دیا اور میں لاڈلا تھا، مجھے کہتے میں یہ سنا دیتا ہوں یہ واقعہ، لیکن یہ تم نے کسی کی، جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ نہیں سنانا۔ تو جب میرے نانا یہ واقعہ سنا رہے تھے مجھے کہ علیہ بخش واقعہ سناتے وقت تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو ہوا کہتے تھے کہ خواب میں وہ رات کے وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، غائبانہ طور پر تشریف لائے، اور انہوں نے کچھ باتیں وغیرہ ہوئیں اور پاکستان بننے کی، پاکستان کا تو نہیں، یعنی کہ ایک عرض پاک، یہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ملک بننے کی نوید بھی سنائی، اور ساتھ یہ کہا کہ جو تم نے یعنی علامہ اقبال نے جو عہد کیا ہوا ہے کہ میں 1 کروڑ یا 2 کروڑ درود پاک پڑھوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بارے میں مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو نور تم نے دیکھا یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس کے بعد تم تہجد کے وقت آئے وہ بھی نہیں تھا، اور یہ ساری صورتحال۔ تو یہ واقعہ مجھے میرے نانا جو خود بڑے علم والے اور بڑے اچھے شاعر تھے، ادبی شخصیت تھے، انہوں نے سنایا۔ ایک یہ واقعہ جو ہے اور ایک دوسرا واقعہ جو سنانے والا ہوں، یہ دونوں واقعوں کی تصدیق کے لیے میں بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں میرے
حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے ولید اقبال ان کے ساتھ، میں نے ان سے دونوں واقعات کے بارے میں پوچھا۔ اس واقعے کی تو انہوں نے تصدیق کر دی۔ اب دوسرا واقعہ ہے، وہ سنیے ذرا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جب بیمار رہنا شروع کر دیا تھا تو اپنی ایکٹیویٹیز جو تھی پہلے محدود کی، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتے، پھر وہ بھی چھوڑ دی۔ اور جو بات میں اب کرنے لگا ہوں شاید آپ کے لیے حیران کن ہو کہ یہ مفتی سعید صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے، میرے نانا جان نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے آخری دنوں میں اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے کوئی ہے جو 500 روپیہ مہینہ مجھے وظیفہ دیا کرے۔ تو اس سلسلے میں کچھ اخبار والے، کچھ میگزین والے اور بھوپال کے جو وہاں کے نواب تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پہ 1000 روپیہ کیا، کچھ کو خطوط آنے شروع ہو گئے دنیا بھر سے، ان کے چاہنے والے نے کہا اور کچھ نہیں تو جاوید اقبال کی تعلیم کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، فلاں چیز کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہ حیران کن بات تھی جو کہ جس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ میں نے جیسے سنا اور جن سے سنا میرا یقین ہے کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ اور میں نے جب ولید اقبال سے اس واقعے کے بابت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، کہ انہوں نے تائید بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی۔ تو یہ 2 واقعات تھے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعات آپ تک پہنچے، اب آپ آگے بھی شیئر کریں۔ میں اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ مرتب اسی لیے کی جاتی جائے کہ اس کو پڑھا جائے، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے جو 2 واقعات سنائے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔